اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فطرہ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور نہ تو وہ بے ہوش ہو اور نہ فقیر اور نہ کسی دوسرے کا غلام ہو تو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہوں فی کس 1 صاع، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں زیادہ استعمال ہوتی ہوں، جس طرح کہ گندم ہے یا جو ہے یا کھجور یا کشمش یا چاول، تو مستحق شخص کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی نقدی قیمت کی شکل ہو تو وہ بھی ان کو دے سکتا ہے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، جیسا کہ گندم ہو یا کھجور ہو یا کشمش ہو یا چاول، تو وہ شخص نہ دے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں گھر میں، مثلا اگر چاول زیادہ کھاتے ہیں تو ایک بندے کے حساب سے وہ چاول ہو جائیں گے، اور اگر آپ زیادہ تر گندم استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آٹا، تو پھر آپ کو آٹے کا حساب سے وہ فطرہ نکالنا پڑے گا۔ تو ایک بندے کا 3 کلو گرام فطرہ ہے۔ اور جس شخص کے پاس اپنے اور اہل و عیال کے لیے، یہ مسئلہ سنگین ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے، وہ فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں کوئی 1 مہینے کا خرچہ ہو اور دوسرے کا نہ ہو، یہ نہیں ہے، پورے سال کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی کے ہاں کھانے والے سمجھے جائیں تو ضروری ہے کہ صاحب خانہ ان کا فطرہ دے، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مسلمان ہوں یا کافر، ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، اور وہ اس کے شہر میں ہوں یا کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ تو جو لوگ غروب آفتاب کے وقت کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو ان کا فطرہ دینا صاحب خانہ پر واجب ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ہم آپ کو فطرہ کے مسائل بتا رہے ہیں، یہ توضیح المسائل حضرت آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سستانی صاحب کی توضیح المسائل سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے، رات اس کے ہاں گزارے اور اس کے ہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہے۔ پھر بتاتا چلوں کہ ایک بندے کا فطرہ 3 کلو کے حساب سے ہے۔ اگر آپ زیادہ آٹا استعمال کرتے ہیں تو آٹے کے حساب سے، اور اگر چاول استعمال کرتے ہیں تو چاولوں کے اعتبار سے۔ تو ناظرین کرام، زکوٰۃ کا یعنی کہ فطرہ کا مصرف، یعنی کہ فطرہ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط ان شیعہ اثنا عشری فقراء کو دینا ضروری ہے جو ان شرائط پر پورے اترتے ہوں جن کا ذکر زکوٰۃ کے مستحقین میں ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو توضیح المسائل
حضرت آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سستانی کی آپ توضیح مسائل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر شہر میں شیعہ اثنا عشری فقراء نہ ملیں تو دوسرے مسلمان کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں ناسبی کو فطرہ نہ دیں۔ اگر کوئی شیعہ بچہ فقیر ہو تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ فطرہ اس پر خرچ کرے یا اس کے سرپرست کو دے کر اسے بچے کی ملکیت قرار دے۔ جس فقیر کو فطرہ دیا جائے تو ضرور نہیں ہے کہ وہ عادل ہو، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ شرابی، بے نمازی، پھر سن لیں کہ جس کو فطرہ دیا جائے وہ شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہو تو اسے فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اور جو شخص فطرہ ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہو تو اسے فطرہ نہ دیا جائے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک فقیر کو ایک سا سے کم فطرہ نہ دیا جائے، یعنی کہ اگر آپ کسی کو فطرہ دے رہے ہیں تو ایک شخص کا پورا ہو، یعنی کہ 3 کلو کے حساب سے اس کو پورا فطرہ دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 1.5 کلو کر لے یا 2 کلو یا آدھا کلو، یہ نہیں۔ جب کسی جنس کی قیمت اسی جنس کی معمولی قسم سے دگنی ہو، مثلا گندم ہے، قیمت معمولی قسم کی گندم کی قیمت سے دگنی ہو تو اگر کوئی شخص اس کا آدھا حصہ بطور فطرہ دے تو یہ کافی نہیں ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ جس شخص کو بھی فطرہ آپ دیں تو ایک فطرہ اس کو مکمل دیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔